السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ہفتے جب ہم گزشتہ ہفتے اس اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے اور آج ہم جب بیٹھے ہیں تو اس ایک ہفتے کے لائیو پروگرام کے درمیان جو وقفہ تھا ایک ہفتے کا، اس میں ڈیولپمنٹ تو ہمیں معیشت کی طرف بہت کم نظر آئی، سیاست کا عروج ہمیں زیادہ نظر آیا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے سینٹ کے الیکشن کے سلسلے سے وجہ سے جو ہے تمام کی تمام حکومت مشرری کی جو ایک ہی ان کا ایجنڈا تھا وہ تھا سیاست 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 اور سینٹ۔ اب سینٹ کے الیکشن گزر چکے ہیں تو اب تھوڑی بہت جو ہے وہ معیشت کی طرف بھی توجہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت دے گی۔ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا کی تیسری لہر کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہی ہے، بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ پنجاب، سندھ اور دیگر صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پنجاب میں تو لاگو کر دیا گیا اور سندھ کی حکومت نے 15 مارچ سے 15 اپریل تک کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک اعلان کیا ہے۔ اب کن کن علاقوں میں ہوگا اس کے حوالے سے جلدی پتہ چل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی خاتمے کے لیے ویکسین دستیاب ہو گئی ہے، لیکن معیشت، لڑکھڑاتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی ہے، اور حکومت شاید کہ کچھ اپنے مسائل مشکلات کی وجہ سے بہت کچھ نہیں کر پا رہی ہے، جس میں کہ سب سے بڑا جو طریقہ کہتے ہیں کہ IMF کی جانب سے انہیں ایڈ نہیں ابھی تک ملا، اس لیے کچھ شرائط تھیں جس کو شاید آہستہ آہستہ یہ پورا کر رہے ہیں، جس میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ شامل ہے۔ دوسرا سب سے اہم بات ہے وہ FATF کا ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس میں کہ پاکستان کو عالمی قوتوں نے یا ایک سیاسی احساس ہے کہ انہوں نے اس کو انوالو کیا، اور اس کے 27 نکاتوں میں سے تقریباً جو ہے وہ 24 سے 25 نکات جو ہے وہ پاکستان نے پورے کر دیے۔ 3 نکات پہ جو ہے ابھی بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے، اور ان 3 نکات کو جن پہ لاگو کیا جا رہا ہے وہ لوگ اس سے کتنا متاثر ہے، آج در حقیقت اس کے پس منظر کیا ہے، ہم بات کریں گے۔ تو لہٰذا اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں صاحب کا تعارف کرا دوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب فیصل حنیف صاحب، یہ ہیں جانب سابق جنرل سیکریٹری ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسیشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، جس کو عرف عام میں ڈفکلیریا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر آنے کا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ملک ذوالفقار صاحب، جو کہ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہیں، اور ہم آپ سے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بہت سارے بات کی ہیں، اور عوام بھی آپ کو سننا چاہیے گی کہ کہاں پر وہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب نعمان تابانی صاحب، یہ ہیں کنوینر آباد، ایسوسیشن آف آباد جو ہے وہ ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرس۔ بہت شکریہ سر، تینوں مہمان یہاں تشریف لے کر آئے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس تھوڑے سے وقت میں جو ہم ایک مکمل گفتگو ہم کر سکیں۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا رپورٹ دیکھیں گے، رپورٹ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی معیشت اور سیاست میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہی صورتحال پاکستان کو درپیش ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس ہے تو ایک طرف سیاست اور معیشت ہے۔ کرونا وائرس کے سدباب کے لیے ویکسین آ چکی ہے اور اس سے متاثرہ افراد کو لگائی بھی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک معیشت کو ٹھیک کرنے اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ویکسین نہیں آئی ہے، جس کی وجہ سے معیشت چل تو رہی ہے لیکن لڑکھڑا کر چل رہی ہے، کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ IMF کی ویکسین کے لیے حکومت ان کی شرائط کو پورا کرنے میں مگن ہے، تو دوسری طرف فائنینشیل ٹاسک فورس FATF کی ویکسین کو حاصل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ ملک کی معیشت کو دوام ملے، کیونکہ حکومت کو بھی احساس ہے کہ FATF کے شرائط کو حل کیے بنا عالمی معیشت میں مقام حاصل کرنا دشوار ہے۔ دوسری جانب FATF کے شرائط اتنے سخت ہیں کہ اس سے براہ راست متاثر ہونے والے انتہائی نالا ہیں، کیونکہ یہ شرائط ایک عام تاجر کے لیے لاگو کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ ویلکم ناظرین کہ ہم دوبارہ واپس آئے، اور انٹرو میں نے جو آپ سے بات کی تھی اسی حوالے سے ہم نے ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھائی دی، اپنے مہمانوں سے بھی آپ کا میں نے تعارف کرا دیا تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے مزید ایک تسلسل کے ساتھ چلے، تو یہاں پر ہم چھوٹا بریک لے لیتے ہیں۔ بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم اپنی گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ در حقیقت پس منظر کیا ہے، تو ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام در حقیقت ہم دوبارہ حاضر ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، اور اس سے قبل جو بھی ہم نے انٹرو میں دیا، اس کے علاوہ جو ایک رپورٹ دیکھی آپ نے، ہم نے آج جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے، اس سے جو لوگ متاثر ہیں، اور میرے مہمان ان سے میں نے تعبیر کرایا تھا کہ میں سب سے پہلے تو فیصل حنیف صاحب سے، جو کہ ہیں ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسیشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ڈفکلیریا کے سابق جنرل سیکرٹری، اور کافی ایکٹیو بھی ہیں ماشاءاللہ۔ آپ دیکھا میں نے کہ الیکشن ہو رہا ہے بہت زیادہ، اس میں سارے چیزیں فیصل حنیف صاحب، FATF کے 3 نکات باقی ہیں جن کو پورا کرنا ہے، اور جون میں پاکستان کو اس کی جواب دے بھی دینی ہے۔
وہ 3 پوائنٹوں میں ایک تو آپ کے جو سب سے بڑا جو نقطہ ہے جو آپ کی طرف سے آیا ہے وہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے حوالے سے نا، کہ ہاؤسنگ انڈسٹری میں جو قیمتیں خرید و فروخت ہوں گی زمینوں کی، اس کا ذریعہ کیا ہوگا، اس جو خرید رہا ہے وہ کہاں سے پیسے لے کر آ رہا ہے، اور تمام چیزیں ہیں. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں، وہ کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ معیشت کا یہ حال ہو گیا تھا کہ پاکستان میں ہمارے 2.5 لاکھ دفاتر اور ریئل اسٹیٹ بلڈر کنسٹرکشن انڈسٹری جس سے 72 ہماری لوکل انڈسٹری اٹیچ ہے وہ تباہی کے دہانے پہ آ گئی تھی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پیکج دیا کہ جو بھی پراپرٹی میں چاہے 1 ارب ہو یا 1 خرب اس پیکج کے تھرو انویسٹ کرے گا اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. دوسری طرف فیٹف کا قانون ہے کہ جو بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے اس کی آپ مخبری کریں. اب بتائیے، ہمارا کلائنٹ بیوروکریسی ہے، ہم اس کی مخبری کریں اور کل کو وہ ان کے ساتھ میٹنگ کریں. ایک عام عوام سے خریداری کے لیے نہیں آتی. دیکھیں عوام ایک جینین آتا ہے، لیکن بیوروکریسی پاکستان کے تمام ڈپارٹمنٹس بھی خریدتے ہیں نا. ہم ان کی مخبری کریں اور کل کو ہم ٹیررسٹ لسٹ میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں ٹیررسٹ فنڈنگ منی لانڈرنگ کی جانچ پڑتال اسٹیٹ ایجنٹ کرے. یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ فیٹف والے، ان کا قانون پاس کیا گیا، جبکہ جب قانون پاس کیا آپ نے تو سٹیک ہولڈرز ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ان کو آپ ساتھ بٹھائیں. آپ نے قانون تو پاس کر دیا، دوسری طرف یہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو چلانا اس کے لیے پیکج ہے اور اس کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. فیٹف کہہ رہا ہے کہ مخبری اور پوچھ گچھ کریں. تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ اتنا بڑا المیہ اس وقت ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ وزیر اعظم صاحب خدارہ آپ نے اتنا اچھا پیکج دیا جو پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، دوسری طرف فیٹف کا قانون ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، یہ کیسے ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس کے متعلق جو ہے جیسے مثال کو میں آتا ہوں آپ کے پاس زمین خریدنے کے لیے، تو آپ جو ہے مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ پیسے میں کہاں سے لے کر آیا. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو سوال پوچھنے کا حق بچتا ہے حکومتی ایجنسیز کو. بالکل. تو آپ کیوں پوچھیں گے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں، نہ ہم کوئی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہیں کہ ہم ان کی جانچ پڑتال کریں، نہ ہم FBI ہیں. البتہ جو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں ہم اس کی تمام رپورٹنگ جب اس کے ٹیکسز بھرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکس اور گین ٹیکس، وہ ڈائریکٹ FBI میں ہم تفصیلات سیلر بائر کی ڈیٹیلز اور پراپرٹی کی ڈیٹیل کے ساتھ جمع کراتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آپ رپورٹنگ کریں اور اس کی جانچ پڑتال کریں. وہ کلائنٹ تو فوراً ہم سے بھاگ جائے گا کہ جناب یہ تو میری جو چیز، اور وہ کہتے ہیں جی سسپیشیس ٹرانزیکشن. تو 20 لاکھ سے اوپر اگر وہ کہتے ہیں سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے، میں آپ کو تحریری طور پہ ایک چیز لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان کی ہر ٹرانزیکشن سسپیشیس ہے کہ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے 20 لاکھ میں ٹرانسفر ہوتی ہے. یا تو آپ روٹ کاز جو ہے نا اس کو چینج کریں جو پوری دنیا میں ہے، 236W بحال کریں، جتنے کی پراپرٹی بکتی ہے مارکیٹ ویلیو اتنے کی ٹرانسفر ویلیو کریں. نہ کوئی ٹیررسٹ فنڈنگ آئے گی، نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوگی. اور جو اداروں کا کام ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، وہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ جو انتہائی سادہ اور شریف اور خوفزدہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ کام آپ کریں. اچھا، تو آپ لوگوں کا کیا جواب دیا؟ ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ تو ناممکن بات ہے نا. باہر کے ملکوں میں بھی آپ دیکھیں دنیا کے سیکیورٹی ادارے، اور وہ کہتے ہیں اس کا بینیفیشری اونر جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن آپ کریں. اور وہ بینیفیشری اونر اگر داعش، القاعدہ یا BLA ہے تو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم کریں. اب بتائیں یہ ایک جوک نہیں تو کیا ہے؟ جس طرح وہ ایک جوک ہے نا کہ ایک آدمی دن رات دعائیں کرتا تھا یا اللہ بیٹا دے دے، اور ایک دن فرشتہ آیا کہ اللہ نے سن لیا آپ نے عرش ہلا دیا ہے لیکن بھائی شادی تو کرو. دوسرا جوک یہ ہے 9/24/2020 جو SRO ہے، اس پہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ جناب آپ سسپیشیس ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کریں اور کلائنٹ سے آپ انکوائری کریں، مخبری کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹیکٹو ایجنسیز کے طور پہ کام ڈیٹیکٹو ایجنسیز کے طور پہ کام کریں. آپ بھی کچھ 2-4 جاسوس کو جو ہے وہ اسپائسی جو ہوتے ہیں نا پرائیویٹ جاسوس، ان کی خدمات حاصل کریں. اسٹیٹ ایجنٹس کو کمانڈو ٹریننگ دیں اور ساری یہ ٹریننگ دیں تو ہم پھر یہ ساری چیزیں کریں. اور بات وہی ہے کہ ہم ان کی مخبریاں کرتے پھریں اور جو لینے والے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں اور ہم ٹیررسٹ کی لسٹ میں آ جائیں. واہ جی واہ. میں بعد میں آؤں گا آپ کی طرف ملک ظفر. میں پہلے نعمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ انہی کی بات کی تو نے یہ جو انہوں نے بات کی اس بات کو آباد کیسے دیکھتا ہے؟ السلام علیکم سر، تھینک یو فار کالنگ می ٹو دس پروگرام. بیسکلی جو مسئلہ ہے، مدعا ہے، وہ یہ ہے کہ جو KYC فارم ہے، جب آپ بینک میں جاتے ہیں تو آپ اپنا KYC بھرتے ہیں. جہاں پہ کہیں بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا اس وقت KYC ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جو فیٹف کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے وہاں پہ KYC ہونا چاہیے، نو یور کسٹمر. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نہ بائر ہے نہ سیلر ہے. بائر اور سیلر ہے،
اس کا جو بیچ میں انہوں نے جو ایک بینیفٹ ہے وہ لیتا ہے برج کا جو کردار ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا ہے کہ اس نے بائر اور سیلر کو ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کر ایک برج کا کردار ادا کیا نا اس نے, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پرووائڈ کر دی ٹو ڈو دیٹ ٹرانزیکشن. نہ وہ جو ہے نہ اس نے ریکارڈ کرنی ہے وہ سیل, نہ اس نے وہ سیل جو ہے نا وہ کہیں پہ رپورٹ کرنی ہے. جو ہمارے ادارے ہیں جس طرح ڈیفینس ہو گیا یا ہمارا جنا وہ لینڈ اوننگ ایجنسیز ہو گئیں یا پھر جنا وہ رجسٹرار ہو گیا, اس کے پاس یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ یہ بائی اینڈ سیل ایگریمنٹ کو ریکارڈ کرتا ہے, وہ ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے. کے وائی سی بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کے وائی سی دونوں سے بھرائے, بائر سے بھی سیلر سے بھی, تاکہ اس کے جو سیل ڈیٹ ہے اس کے اندر یہ ریکارڈ ہو کہ کون جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. وہی کسٹوڈین آف انفارمیشن ہے. تھرڈ پارٹی کسٹوڈین آف انفارمیشن جو ہے وہ لینڈ اوننگ ایجنسی ہے, بالکل, جس میں پری لیز ٹرانسفر آتا ہے, اور اگر لیز ہو گیا ہے تو آفٹر لیز جو ہے وہ رجسٹرار مطلب کہ سیلر اور بائر دونوں کی جو تحقیقات کرنا رجسٹرار کا کام ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. نہیں, وہ پوچھے گا نہیں. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا اس لیے کہ ان کا مقصد یہ نا ان کا کہنا کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بائر سے پوچھے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. نہیں, ان کو یہ ہے کہ انہوں نے رپورٹ کرنی ہے سسپیشیس ٹرانزیکشن. نہ جو ریئل اسٹیٹ رجسٹرار کیسے کر سکتا ہے سب سے ٹرانزیکشن کی. میں جاتا ہوں اگر کسی چیز کے لیے تو لازمی سی بات ہے, پہلی بات تو معذرت کے ساتھ وہ پہلے تو نذرانہ کی بات ہوتی ہے. نذرانہ جب دے دوں گا تو کوئی چیز بھی غلط نہیں ہوتی, بالکل سمپل سی بات ہے. جب نذرانہ دے دوں گا تو وہ کیا خطرناک ہے اور کیا دوست نما جو بھی ہے چھوڑ دیں, لیکن وہ کیسے معلوم کرے گا. سر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ سسپیشس لوگ ہیں, ان کی ٹرانزیکشن اگر ہو یہ ایجنسیز ان کو پرووائڈ کرے گی, ایجنسیز ان کو پرووائڈ کریں, یا ایف بی آر کے اندر پرووائڈ کرتے ہیں این آئی سی نمبرز کہ اگر اس کی ٹرانزیکشن جو ہے نا آ رہی, یعنی کہ اگر بائر اور سیلر جب ٹرانزیکشن کرنے والے ہوتے ہیں اس سے پہلے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک فارم بھرتے ہیں ہم 236K کا یا 236 کون سا دوسرا 236 CNK. تو CNK جب ہم بھرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ انفارمیشن آلریڈی ایف بی آر کو ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے, اور وہ 1 سے 2 دن پہلے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. تو جب وہ انفارمیشن ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم ایف بی آر جو ہے اگر کوئی سسپیشس آدمی ہے ان دونوں میں سے یا بائر یا سیلر, تو وہ ٹرانزیکشن کو جو ہے نا وہ اپنے جو ادارہ ہے جو یہ اینٹی منی لانڈرنگ سیل ہے ان کا, اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ دیکھ لے کہ اس میں کیا پرابلم ہے کیا نہیں ہے. الیکٹرانکلی یہ جو ہے نا وہ کام ہو سکتا ہے. کسی جو ہے نا وہ آدمی کی دیکھیں جو اسٹیٹ ایک سول آدمی کی آپ ڈیوٹی نہیں لگا سکتے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس کو کوئی اس چیز کا کوئی نہ وہ کرمنل سوجھ بوجھ ہے, نہ کرمنل فورسینک وہ اکاؤنٹنٹ ہے, نہ وہ کرمنل فورسینک وہ انویسٹیگیٹر ہے. اس کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے اس کا کوئی منیمم کرائٹیریا نہیں ہے. جس طرح یو ایس کے اندر ہو یا کینیڈا کے اندر ہو یا دبئی کے اندر ہو تو کچھ ٹریننگ کرانی پڑتی ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو, ساری ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کے بعد ایک لائسنسنگ ہوتی ہے, لائسنسنگ کے بعد وہ ایک اسٹیٹ ایجنٹ بنتا ہے. پہلے جو ہے نا وہ 2 سال وہ بروکر کے پاس کام کرتا ہے, پھر وہ اپنی ایجنسی کھول سکتا ہے. تو ایک پورا گریجویشن پروسیس, مطلب 2 سال وہ ہاؤس جاب کرتا ہے, ہاؤس جاب کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کرائٹیریا نہیں. اور اگر کرائٹیریا نہیں ہے آپ کا تو آپ نے یہ کر کے اس میں ہوگا کیا, اس کا ہم ان کو مجھے کسی کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ یہ لا بنا ہے. ہم کو پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری جن لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ اسی لا کو یوز کر کے ہمارے خلاف کارروائی کریں گے. آپ کا تعلق بلڈر ہے نا, ایسوسیشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز, ہمارے پر بھی یہ لاگو ہے. چونکہ آپ ایک کمرشل فلیٹس بناتے ہیں, شاپنگ پلازا بناتے ہیں, تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تو متاثر آپ لوگ ہوں گے. ہم تو بہت زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہم نے تو جو ہے نا وہ ایک کلائنٹ کے ساتھ 3 سال 4 سال گزارنے بالکل صحیح ہے نا. اب میں جو ہوں وہ ایک آدمی میرے پاس آیا, ایک آدمی آیا فلیٹ بک کرانے آیا, تو میں کیا اس کی جو ہے نا وہ گھر جا کے چیک کروں گا کہ اس کا پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. یا اگر اس نے بولا میری دکان ہے تو میں اس کی ٹیکس ریٹرن چیک کروں گا کہ جو ہے نا وہ اس کے بعد وائٹ ہے یا بلیک ہے. تو پھر تو آپ کا پروجیکٹ بھی فیل ہو جانا. میرا پروجیکٹ فیل ہونے کی دور کی بات ہے, میرا جو ہے نا جب میں اتنے کویشچن آنسرنگ کروں گا تو وہ کہے گا یار میں جو ہے نا وہ آپ سے رشتہ مانگنے تھوڑی آیا ہوں. ملک ذوالفقار صاحب یہ بات کی انہوں نے کہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے ایک دکان کھولتا ہے, ریل اسٹیٹ کی دکان کھول جاتا ہے. ایک انویسٹر اگر پیچھے آ گیا اس کے تو وہ کامیاب ہو گیا کہ وہ انویسٹر آ گیا, کامیاب چلتا رہا. ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں, کراچی میں کتنے لوگ وابستہ ہوں گے تقریباً ایسے ہی؟ سر دیکھیں کراچی میں چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں, دیکھیں ہم اگر ڈیفنس کلفٹن کو دیکھتے ہیں
تو ڈیفینس میں کلفٹن میں تقریباً کوئی 5000 کے قریب جو ہے صرف کلفٹن ڈیفنس، یہ ریل اسٹیٹ، جبکہ ہمارے پاس آفسز ہیں۔ 7 ڈسٹرکٹ ہے، جی آفسز ہے، میں کلفٹن ڈیفینس کی بات کر رہا ہوں۔ 7 ڈسٹرکٹ ہے۔ اگر پوری اس کا ایک ورڈ دوں، ہماری جو پاپولیشن ہے نا وہ 2 کروڑ لوگوں کی ہے۔ 2 کروڑ نہیں 3 کروڑ کہتے ہیں۔ تین اگر 3 کروڑ ہے، 3 کروڑ میں سے جو نا وہ 1 کروڑ کے قریب جو بالغ ہیں، 1 کروڑ کے 1 کروڑ جو نا ریل اسٹیٹ سے وابستہ ہے۔ وابستہ اب وہ کیسے وابستہ ہے میں آپ کو بتا دوں۔ وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاپ لیس ہوتے ہیں، یعنی کہ شاپ نہیں ہوتی ان کی، وہ ایک ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے وہ آپس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو آپ کے بات درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریل اسٹیٹ میں ایک اسکل ہونا چاہیے، اسکل نہیں ہے۔ دیکھیں سر، دیکھیں ہمیں جب بھی سے ہماری ڈفکل ایریا بنی ہے، تقریباً 2005 سے ہم نے یہ ڈفکل ایریا کو ہم نے اپنا آرگنائز کیا تھا۔ تو اس کے بعد ہمارے جو الیکشن ہیں ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جو بھی الیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر آگے باڈی ہماری کام کرتی ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ہمارے جو بھی پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری یا ہماری جو مینیجنگ کمیٹی آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمیں ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے۔ جیسے نہیں دیکھیے انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، لیکن انڈسٹری کا درجہ نہیں دے رہے۔ ابھی میں نے سنا تھا، وہ بات کروں گا فیصل بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ کی لفظ جو ہے زبان بالکل ہوٹ پر رکھے ہوئے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جیسے انہوں نے بات کی نا، بہت اچھی بات کہی، اور یہ بات اکثر جو میڈیا میں بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی رجسٹرڈ کرنے کی بات ہوئی تھی۔ جی بالکل، جب شبر زیدی صاحب اختیار میں تھے نا، کیا اس پہ عمل درآمد ہوا؟ سر نہیں، اس میں عمل درآمد نہیں ہوا۔ وجہ آپ لوگوں نے مخالفت کی؟ دیکھیں اس میں ہم لوگ کچھ ڈیوائڈ ہے سر اس میں، کیونکہ ریل اسٹیٹ جو کراچی کی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ہماری منڈی ہے ریل اسٹیٹ میں، ریل اسٹیٹ کے کافی ہمارے لوگ جو ہیں وابستہ اس شعبے سے، تو اس میں کچھ لوگ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی آپ اس کو ریل اسٹیٹ اس کو رجسٹر کرائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید اس میں وہ اس کو رجسٹر کرانا نہیں چاہتے۔ نقصان کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سر جو ہمارے کو بروکر ہیں سر، ان کے لیے پرابلم ہے سر۔ کو بروکر جو ہے وہ چھوٹا بروکر ہے سر، تو ظاہر ہے وہ اپارٹمنٹ میں بھی کام کرتا ہے، پلاٹس میں بھی کرتا ہے، ان کے لیے ذرا معاملات ہو۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر رجسٹرڈ ہو جائے گا تو کوئی مطلب کہ غلط آدمی جس کو کہ ایف اے ٹی ایف کو بھی اس پہ تحفظات ہوں یا ہماری حکومت کے تحفظات ہوں، تو ایسا آدمی نہیں آئے گا؟ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جینوئن آدمی جو 99.9% آئیں گے؟ دیکھیں ہونا تو ایسے چاہیے، بالکل وہ ٹھیک ہے کہ رجسٹر ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہم خود ڈیوائڈ ہے نا سر۔ دیکھیں جب انڈسٹری کا ایک درجہ ہمیں ملے گا تو پھر یہ ہے کہ ایک یا تو ہمارے پاس جیسے نعمان صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس نہ تو اس طرح کی ٹریننگ ہے سر، تو ایریا جو ہے یہ تو بہت بڑی ہے، ڈیفنس اور کلیکٹنگ بڑی ہے، تو آپ لوگوں نے خود اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ آپ لوگ اس کی طرف جائیں؟ سر بیسک ہم جو ہے وہ بالکل ادھر جانا چاہتے ہیں، ہماری توجہ بھی ہے، لیکن ہم کو زیادہ ہماری ڈفکل ہے جو وہ ڈی ایچ اے میں جو ہم زیادہ جو ہے ہمارا بزنس ہے، تو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں بزنس کریں، کیونکہ یہاں کی جو ڈی ایچ اے کی، کیونکہ یہاں دیکھو سرمایہ لگاتے ہیں۔ ڈی ایچ اے میں بزنس جو ہوتا ہے کہ وہ کیا مطلب کلیئر ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سیف اینڈ سیکیور ہے سر، اور انویسٹر یہ ہے کہ ایک سرمایہ وہاں لگاتا ہے جہاں اس کی سرمایہ سیف ہو سر، تو ڈی ایچ اے کی ٹرانزیکشن جو ہے بالکل سیف ہے سر، اور یہاں آپ کا پلاٹ ہے، اگر اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ آپ نے پرچیز کر لیا تو وہ آپ کا ایک سرمایہ پلاٹ سیف ہے، پرائس سیف ہے۔ لیکن جو ڈیفنس اور کلفٹن میں رہتے ہیں ان کی ایک شکایت یہ رہتی ہے کہ جناب علی کہ اس میں ٹیکسز بہت ہے۔ دیکھیں ٹیکسز جو سی بی سی کے ٹیکسز وہاں ہیں، کچھ سی بی سی کے ٹیکسز ہیں، وہ جب ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے آپ کا گھر بنا لیتے ہیں، دیکھیں پلاٹ سے کوئی ٹیکسز نہیں ہے۔ پانی آپ باہر سے لیتے ہو، پانی آپ باہر سے لیتے ہو، صفائی کراچی کا جو معاملات ابھی جو بارشیں ہوئیں بیڑا غرق ہو گیا، چاہے ڈی ایچ اے ہو یا ایک منٹ اس میں میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات، میرا فیصل بھائی بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کو ذرا بات کاٹوں آپ کی تھوڑی سی۔ آپ بھی بول دیا کیا نا بیچ کے اندر؟ ڈی ایچ اے جو ہے نا، اگر ڈی ایچ اے آباد کی ممبر ہوتی ہے اور پرائیویٹ ادارہ ہوتا ہے نا، تو اس پہ ابھی تک نیب کے 10 کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ 1972 میں انہوں نے سوسائٹی اناؤنس کی ہے، 1978 میں ان کو زمین ہینڈ اوور کی گئی ہے، آج تک جو ہے نا فیز 8 میں فائنل پوزیشن اب جا کے دینا شروع کیا انہوں نے 30-40 سال کے بعد۔ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات چھیڑیں گے تو میرا خیال ہے کہ آج ساری رات گزر جائے گی۔ یہی الزام بلڈر پہ بھی ہے، یہی الزام آباد کے ممبران پہ بھی ہے کہ وہ 10 سال جو ہے لوگوں کو پوزیشن نہیں دیتے۔ 40 سال کا مجھے کوئی ایک آباد کا بلڈر بنا دے جو 40 سال سے جس کے، میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ نعمان بھائی یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے کہ آپ کو اگر آن لائن کر دوں نا بھی کہ لوگ فون کر کے پوچھیں تو آپ کو تقریباً میرا خیال اتنے کال آئیں گے کہ اس بلڈر نے ہم سے پیسے لیے بک کیا
वो काम नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारे केसेस पोजीशन आज नहीं भी मिला, हैं। सर, मैं और आज भी है, आज सर, भी मैं है। मानता हूँ रीरा देखें, बोलते हैं बनाएंगे लेकिन नहीं बनाते हैं, हुकूमत नहीं बनाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर एक मिनट मेरी वही मैं कह रहा हूँ कि जरा सोच समझ सर के। मैं बिल्कुल अपनी होश आवाज में बात कर रहा हाँ। हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने जना वो 82 में प्रोजेक्ट अनाउंस किया हाँ। और उसने डिलीवर नहीं किया, उसकी जमीन पे कब्जा हो गया, हाँ। उसकी जमीन पे कोई प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, डीएचओ वाहिद इदारा है जहाँ कब्जा नहीं होता, जिसकी जमीन पे कब्जा ये बात नहीं हुआ मानता हूँ है। मैं आपकी बात तस्लीम करता हूँ। जिसको जो है ना वो इदारे का फुल सपोर्ट हासिल बिल्कुल, था। बिल्कुल। अपनी खुद की हुकूमत, मतलब उनकी जो कंटोनमेंट बोर्ड है वो खुद की हुकूमत है, जिसमें उनको कोई रोक टोक नहीं है, ना केबीसी का छापा पड़ता है, ना रेवेन्यू का छापा पड़ता है, कोई नहीं। उसके अलावा भी उन्होंने जो है ना वो आज तक 1972 से लेकर आज तक अपना डिफेंस फेज 8 जो है वो डिलीवर नहीं किया। आप कुछ कहेंगे जल्दी से, मैं ब्रेक पे मैं जाऊंगा। कह रहा था कि जो रजिस्ट्रेशन की बात आपने की ना, हमारी एसोसिएशन का तो क्राइटेरिया है हाँ। कि उसको सारे कवायद जवाबित पूरे करेगा, एनटीएन होगा तो मेंबर बनाएंगे। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट क्यों रजिस्टर नहीं करती स्टेट एजेंट को? वो जो फैटफ का कानून है ना, सस्पिशियस ठीक है। ट्रांजैक्शन, वो यही मीट होता है कि डीसी कहता है इस प्लॉट की वैल्यू जनाबे वाला 50 लाख है, इस फ्लैट की वैल्यू, फ्लैट है 2.5 करोड़ का, तो ये 2 करोड़ रुपए जो मनी, ये करप्शन का पैसा आ रहा है, अगर वो 2.5 करोड़ कर देंगे तो करप्शन का पैसा कहां खपेगा? तो गवर्नमेंट इसीलिए ना रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्टर करती है और ना ये मार्केट वैल्यू ट्रांसफर वैल्यू के बराबर लाती है। ये एक सच है जो मैं आपको बता रहा हूं। शब्बर जैदी के दौर में इस बात पे काम हुआ था, लेकिन काम नहीं हुआ। 1 to 1 मिला था, ओके। लेकिन वो कुछ नहीं किया उन्होंने इस ठीक। बारे में। फैसल भाई, मैं इसी बात को आपके दोबारा जब हम ब्रेक पे आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। जी, बिल्कुल। यहाँ पर नाज़रीन में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू में एक और मजीद जो है टर्न आ रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक करने में दोबारा हाजिर हैं, और वक़्फ़े में जाने से कबल थोड़ी सी गुफ्तगू में तेजी आई थी, कुछ टर्न आया था, कुछ फैसल हनी साहब ने, पुल मलकल जुल्फ़ार साहब ने और नुमान ताबानी साहब ने कोई गुफ्तगू की। यकीनी तौर पे हमारे पास भी जो है हम वही गुफ्तगू कर सकते हैं जो कि हमारे पास एक महदूद वक्त में हम सारा कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल फैसल भाई की एक हनी साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ करेक्ट हो गया था, उसको कंटिन्यू कर। हुकूमत हमेशा कहती है कि हम रीरा बनाएंगे, लेकिन आज तक इस पे अमल नहीं हुआ। ऐसी सोसाइटीज आती हैं जहाँ ये नहीं पता होता कितने प्लॉट हैं, प्लॉट बेच दिए जाते हैं और उसकी तादाद नहीं पता। ये तो सूबाई हुकूमत का काम है ना, इसका फेडरल से क्या ताल्लुक? सूबाई हुकूमत इस पे कंट्रोल करे ना, रीरा बनाए और उसमें बाकायदा रजिस्टर्ड करे बिल्डर्स को, उनका एस्क्रो अकाउंट बनाए, इस तरह दुबई में होता है। एस्क्रो ये आबाद में ऑल पाकिस्तान है, ऑल पाकिस्तान है। आप जैसे मिसाल हुआ आप लोग हैं तो डिफेंस तो आपका लाहौर में भी है, पूरे पाकिस्तान में, तो आप लोग ऑल पाकिस्तान क्यों नहीं होते? असल में देखें, हमारा चूंकि नाम तो डिफेंस क्लिफ्टन है, लेकिन एक्चुअली रियल एस्टेट के आज तक सूबाई रफाफ की जो मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डेफकिरिया के प्लेटफॉर्म से हल हुए हैं। अब चूंकि हमारा एक आइन है, वो रजिस्टर्ड है, तो उसके नाम को चेंज करने के लिए हमें एक अपनी सालाना जनरल बॉडी से इसलिए कि आप लोग तो ऑल पाकिस्तान हो ना भाई, वो भी ऑल पाकिस्तान है, बिल्डर वो भी ऑल पाकिस्तान है, आप लोग भी ऑल पाकिस्तान हो, तो ऑल पाकिस्तान में तो फिर होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि आप ये बात करें, जैसे नुमान साहब ने बात की या मलिक जुल्फ़ार साहब कह रहे हैं कि क्या पूरे कराची के अंदर जो प्रॉपर्टी का काम है तो वो तो सारे इफेक्टिव होंगे ना, सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन वाले तो इफेक्टिव नहीं होंगे। ये जो FATF कानून है, इसमें तो पूरा पाकिस्तान इफेक्टिव है। और जो वो कहते हैं कि आप सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करें, तो जनाबे वाला हर ट्रांजैक्शन ही सस्पिशियस है। वो तो कह रहे हैं वो तो आपके रजिस्ट्रार को करना चाहिए, रजिस्ट्रार को करना चाहिए, इदारों को करना चाहिए। दूसरा अपना सबसे बड़ी बात है कि जो वजीर आजम साहब ने पैकेज दिया, इसमें टैक्सेस कम किए हैं। एक शिक है 236W, इसको अगर बहाल कर दिया जाए, वो क्या है? वो ये है कि उस शिक में एक पहले 3% दिया था, अब अगर वो उसको कुछ परसेंटेज पे बहाल करते हैं तो उसमें सोर्स नहीं पूछी जाती। अच्छा, गेन टैक्स तो खत्म हो गया ना मेरा ख्याल नहीं, गेन टैक्स है, लेकिन 4 साल बाद उसका पीरियड 4 साल है, 4 साल बाद खत्म है। 1% कम कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, ये जो 236W है ना, हमारी क्योंकि आबाद की मीटिंग्स होती रहती हैं IMF के साथ भी, IMF वर्ल्ड बैंक के साथ, तो ये एक परपेचुअल एमनेस्टी थी 236W। और मेरे ख्याल में जब ये IMF के प्रोग्राम में हम गए हैं तो इस परपेचुअल एमनेस्टी को सबसे पहले शब खून उन्होंने दिलवाया है। ये पहली शिक थी उनकी कि जी सबसे पहले आप ये परपेचुअल एमनेस्टी को अपने अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिएगा, मैं भी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि दिसंबर 2021 तक जो है वो जो भी सरमाया आप इंडस्ट्री में लेकर आएंगे, हाउसिंग इंडस्ट्री में, वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें दो हाउसिंग के जो पैकेज दिए थे, जी जी, जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से जो अभी एक्सटेंड हुआ 6 महीने के लिए, ये दिसंबर 2021 तक के लिए। इसमें दो जून था
اور 20 تک تھا لیکن اس کو جون جون 21 تک ابھی جس کا نقشہ پاس ہو گیا اور وہ گرے اسٹرکچر بنا لیتے ہیں دسمبر 22 تک تو وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اس میں دو زاویے ہیں, اس میں دو زاویے یہ ہیں کہ دو ایمنسٹیز ہیں. ایک وہ ایمنسٹی ہے جو انہوں نے دی ہے اینڈ یوزر کو, ایک وہ ہے جو انہوں نے دی ہے سرمایہ کار کو جو پروجیکٹ بناتا ہے. پروجیکٹ بنانے والے کی ایمنسٹی جو ہے وہ جون 2021 تک ہے, لیکن جو بائر ہے جو اینڈ پروڈکٹ خریدے گا اس کی ایمنسٹی جو ہے وہ جون 2024 تک ہے, یعنی کہ جون 2024 تک اپنی پیمنٹ کر سکتا ہے. وہ جب تک وہ جتنی پیمنٹ کرے گا وہ بھی جو ہے نا وہ اس کی بھی ریکنسیلیشن اس نے نہیں دینی ہے. یہاں پہ ٹو پرونگ ایمنسٹی ہے. پہلی ایمنسٹی اس کو دی گئی ہے جس جو پروجیکٹ بنا رہا ہے, دوسری ایمنسٹی اس کو دی گئی ہے جو پروجیکٹ میں فلیٹ خرید رہا ہے. اوکے, تو وہ جو ایمنسٹی میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہے مرزا اختیار بیگ صاحب جو فیڈریشن آف پاکستان کے سابق سینئر نائب صدر بھی ہیں اور معیشت کے ایک بہت ہی اچھے تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم. السلام بلال صاحب. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. مرزا صاحب, اختیار بیگ صاحب, میں صرف ایک سمپل سی پوچھنا چاہتا ہوں. میرے سامنے بیٹھے ہیں آج فیصل حنیف صاحب ہیں کہ یہ ہیں ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسیشن آف ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے, نعمان تابانی صاحب ہیں آباد سے, اور ملک ذوالفقار میں ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ. ہم فیٹرف پہ تھوڑی سی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری جو ہے اس سے بہت زیادہ جو متاثر ہو رہی ہے. تو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو شکیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ایک کالم بھی لکھا, کافی زیادہ اچھی انہوں نے معلومات بھی دی. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح اس سے ہم یہ مطلب کہ یہ جو ہاؤسنگ میں جو پیسہ آ رہا ہے اس پہ سے یہ شک جو ختم کی جائے؟ دیکھیں یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF جس کو کہتے ہیں, جی جی, اس کا مین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بلیک منی ہے, جو کرپشن کے پیسے ہیں, جو رشوت کے پیسے ہیں, جو دہشت گردی کے لیے منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے, اس کو روکا جا سکے. اور اس کو نہ صرف روکیں بلکہ وہ لوگ جس میں انوالو ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. وہ تو سب پتہ ہے, وہ تو میرے خیال میں پاکستان کے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا ہے وہ. مجھے تو صرف یہ بتا دیجئے کہ اس میں 3 پوائنٹس پہ پاکستان پھنسا ہوا ہے ابھی گرے لسٹ میں, جس میں کہ میں آ رہا تھا جی جو بولنے ذرا سے دیں. 27 پوائنٹس میں 24 پوائنٹس ہم نے کلیئر کر دیا, کر لیا تھا. 3 پوائنٹس اس بار انہوں نے ہمیں جی جون 2021 تک کرنے کو کہا. تو 3 پوائنٹ جو ہے اس میں یہی ہے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان میں انشور کریں کہ وہ تمام تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں اور مذہبی وہ تنظیمیں جو انتہا پسند ہیں ان کو نہ صرف سزا ملے اور ان کے معاون کرنے والے کو بھی سزا ملے. جی, دوسرا نمبر یہ تھا کہ سزاؤں کا انہوں نے جو پہلے 5 کروڑ روپے کی فائن ہوتا تھا اس کو 10 کروڑ روپے انہوں نے جی اس میں کرا دیا ہے, اور جو سزا جو تھی اس کو بھی انہوں نے 5 سال سے بڑھا کے 10 سال کر دیا ہے. تو ایک تو یہ جو ہے تینوں اسی سے جڑی ہوئی ہیں. آخری جو اس کی تیسری ہے وہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے جن تنظیموں کو, جس میں جیش محمد ہے, صاحب ہے, جس میں القاعدہ ہے, ان کی جو لسٹ ہے یونائٹڈ نیشن کی, وہ تمام ممالک جو ممبر ہیں اور جو جس میں پاکستان. مرزا اختیار بیگ صاحب تھوڑے وقت کی کمی ہے, میں آپ سے صرف ٹو دی پوائنٹ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤسنگ انڈسٹری کے اسٹیٹ ایجنٹس کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے کہ آپ اگر جو خریدار آتا ہے اس خریدار کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ ایجنٹ کرے گا یا بلڈر کرے گا, تو ہاؤ اٹس پاسبل؟ دیکھیے یہ ایک ایمنسٹی دی گئی تھی, وزیر اعظم چاہتے تھے کہ کورونا میں جو گروتھ ہماری بیٹھ گئی ہے وہ اس سے ٹگر کریں, اس سے بوسٹ کریں, اور اس سے ہوا بھی کیونکہ اس سے ریلیٹڈ 30-40 انڈسٹری ریوائیو ہوتی ہیں. اس میں ایک ایلیمنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ سورس آف فنڈ نہیں پوچھے جائیں گے, اور اس میں آپ جو پیسے لگائیں گے وہ دے ول ڈیم تصور کیے جائیں گے کہ وہ آپ کے جائز پیسے ہیں. حالانکہ یہ FATF سے وکٹری ہے, FATF لیکن اس وقت IMF کے پروگرام ہم نے سسپینڈ کیا ہوا تھا. IMF ہمیں اپنے پروگرام اور کورونا وائرس کے تحت پوری دنیا مختلف ایکشن اس طرح سے لے اپنی اکانومی کو, تو انہوں نے کرا, اور اب جو ہے یہ جون تک کے لیے انہوں نے لیا ہے. ہاں جی پوچھیں ذرا. فیصل حنیف صاحب ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیکج دیا ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن پیکج, پراپرٹی میں جو انویسٹ کرے گا 1 ارب یا 1 کھرب, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اس کے بعد
माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड 72 इंडस्ट्री में बड़ी अच्छी तेजी आई। दूसरी तरफ फेटफ का कानून है कि जनाब आप इनकी मुखबरी करें, सोर्स पूछें, और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश इन्वॉल्व है, हर ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व है, तो फेटफ की बात माने या हुकूमत की बात माने, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मतलब क्लियर एक तजाद है ना, एक मशरिक है एक मगरिब है, किसकी बात माने, फेटफ की माने या हुकूमत पाकिस्तान की माने? बिलाल साहब, इसका बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर की जो एमनेस्टी स्कीम है और जो कंस्ट्रक्शन पैकेज, उसके तहत पैसे जब लगाए जाते हैं तो बैलेंस शीट में इनकम टैक्स, एफडीआर, कोई भी उनका आपसे सोर्स नहीं पूछ सकता अगर वही इस रिलेटेड टाइम में वो सरमायाकारी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में की गई है जो कंस्ट्रक्शन पैकेज का हिस्सा है। लिहाजा इसमें एफटीएफ जो है अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जब वो डेट निकल जाएगी तो उसके बाद एफटीएफ बिल्कुल अप्लीकेबल होगा। इसमें फेटफ एप्लीकेबल नहीं होगा। फेटफ का ये जो एफबीआर का हमें आ रहा है नोटिस SRO 924/2020, वो हर ट्रांजैक्शन पे कहता है कि आप रिपोर्टिंग करेंगे और जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है, और पाकिस्तान में हर ट्रांजैक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये इसका आप जो बात की कि वज़ीर आज़म पैकेज में जो जाएगा उस पर फेटफ एप्लीकेबल नहीं होता, वो कहते हैं हर ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है। इसकी हमें क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। जितने डिपार्टमेंट्स में हम गए हैं और हम प्रेजेंट हुए हैं वो कहते हैं नहीं जी, फेटफ के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है, उसके लिए हर ट्रांजैक्शन की आप इंक्वायरी करें, उसकी मुखबरी करें। अब ये बहुत ही बड़ा तजाद है। अगर जो आपकी बात है कि वज़ीर आज़म पैकेज में फेटफ का कानून एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये तो एक नई चीज आज हमने पहली बार सुनी। अगर ऐसा वाकई है तो ये तो एक सेफ्टी है, लेकिन हमें जो बताया गया है वो ऐसा नहीं है। फेटफ के कानून के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन की वो कहते हैं मुखबरी करें, और तमाम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। बार बार बात करें, मेरी बात सुन ले। अगर आप डिक्लेरेशन दे देते हैं कि उस एमनेस्टी के तहत, और वो जून का जो 2021 तक का टाइम फ्रेम, उसके अंदर सरमायाकारी हुई है, नए प्रोजेक्ट पुराने प्रोजेक्ट का पूरा एक एक्शन प्लान है, तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एमनेस्टी कहते किसको है? एमनेस्टी ये मदद के लिए रियायत दी गई सर्टेन सेक्टर को ताकि वो हो सके, और पूरी दुनिया ने अपनी अपनी माइशत को बूस्ट करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम लिए, और IMF के प्रोग्राम से सस्पेंड है। अच्छा, यानी उसमें लिहाजा हम पे पाबंदी नहीं है। मिर्जा अख्तर बेग साहब, एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मिर्जा अख्तर, आखिरी क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, फिर आपसे आज़ाद होगा। मुझे क्या बताएं कि क्या जो मुल्क पाकिस्तान से जो लोग पैसा लूट कर लेके जाते हैं और जिन ममालिक में वो रखते हैं, क्या वो मुजरिम नहीं है? वो FATF में शुमार नहीं होता उनका? बिल्कुल, देखें FATF में OECD के 126 ममालिक मेंबर हैं, वो पाबंद है तमाम इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट शेयर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। उसमें दुबई जैसा मुल्क बिलाल साहब जो आजादाना मुल्क था, उसमें न टैक्स था, न रिपोर्टिंग थी, न कानून, इट वॉज ए फ्री ट्रेड कंट्री, वो भी अब उसमें आ गया है, और यूई से भी रिपोर्टिंग हो रही है, रेसिडेंस और नॉन रेसिडेंस की बुनियाद पे। स्विट्जरलैंड से रिपोर्टिंग हो रही है। तो अब वो वक्त खत्म हो गया जिसमें आपको इस तरह की कर लेते थे। अगर आप OECD कंट्रीज के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे। मिर्जा अख्तर बेग थे, ये सीनियर साबिक सीनियर सदर FPC साहिब भी थे और माशी तजज़ियाकार हैं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। अच्छा बिलाल साहब जी आप पूछिए। हाँ, मैं ये पूछा था कि पहले मैं नवाज साहब से बोला, नवाज साहब खामोश थे। आप सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं बिल्डर। ये जो बंदे ने बात की कि पूछा जा रहा है, आप FBR भी देखते हो आबाद में बैठ के, कह रहे हैं कि जून तक के लिए बिल्कुल एग्जैम्पशन। ऐसा नहीं है, नहीं है ना, मतलब ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। ऑर्डिनेंस है ना, हाँ, ऑर्डिनेंस में कहा जाता है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि दिस मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन दिस एनी प्रोजेक्ट इज सोर्स्ड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीड्स, इज सोर्स्ड फ्रॉम करप्शन और एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो ये एमनेस्टी भी क्लॉबैक हो जाएगी और आपने जो एसेट डिक्लेयर कर लिया वो सब्जेक्ट टू 200% ये बात सही कर रहे हैं। मैं मान लिया आपकी बात 100%। मुझे बेग साहब ने बात की ना, हाँ। जो SRO 924 आया उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जनाबे वाला आपने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अगर आप लेंगे तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। वो उस कंस्ट्रक्शन पैकेज में लिखा है। फेटफ के कानून में उसका कहीं जिक्र नहीं है। मैं टोटली एग्री करूंगा नवान साहब से कि वो तमाम चीजें वो कहते हैं। मुझे एक बात बताइए। जी सर, एमनेस्टी आई काले धन के लिए। जी सर, इसको आप ब्लैक मनी कह रहे हैं, ग्रे मनी कहें, ग्रे मनी कह रहे हैं। ग्रे मनी कह रहे हैं।
اس کے لیے آئی تھی نا مطلب کہ ایمنسٹی آئی پاکستان نہیں ایمنسٹی آئی نا. تو آپ مجھے بتائیے کہ گرے لسٹ میں کیا کرائم کا پیسہ نہیں ہوتا؟ سر دیکھیں میں آپ کو کیا اس میں رشوت کا پیسہ نہیں ہوتا؟ سر میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو FATF کا قانون ہے نا، جب آپ کی کنٹری کے اندر ہوا کیا ہے 2013 کے بعد ہمارے 2 بینکس پکڑے گئے ہیں رنگے ہاتھوں منی لانڈرنگ کا. سر یہ ایک سیاسی کیس ہے، ورنہ انڈیا کے بینک بھی پکڑا گیا، نیشنل بینک آف انڈیا پکڑا گیا، اس کے علاوہ دوسرے پکڑے گئے. یہ تو ہمارے سیاسی ہے. سر میں ذرا بات ختم کر جلدی بات کر لیجیے اس لیے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے بڑا منی لانڈرنگ اور ہنڈی حوالہ کا نیٹ ورک تھا واز آپریٹڈ آؤٹ آف کراچی اینڈ وتھ جو نہ صرف پاکستانیز بلکہ کولمبین، رشین، UK، اٹالین مافیا کے لیے بھی منی لانڈرنگ کر رہا تھا. ان لوگوں کو بھی جب پکڑا گیا، جب ان کے اوپر ساری چیزیں بھی تو وہ پکڑے گئے، وہ سب پاکستانی اوریجن کے لوگ تھے. اس کے علاوہ 3 بڑے ہیکنگ سکینڈلز ہوئے جس کے اندر بہت بڑی آج تک تو ہم نے یہ سنا کہ انڈیا کا انڈر ورلڈ سب سے زیادہ مضبوط ہے. انڈیا کا انڈر ورلڈ جو ہے سب سے زیادہ کرائم کرتا ہے، ہنڈی حوالہ، اسمگلنگ، یہ وہ، لیکن انڈیا کا ہی نام نہیں ان کو آتا. اگنور کرتے ہیں نا، ان کو اگنور کرتے ہیں. سر وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایسا ہوگا، مجھے اس کا نہیں معلوم ہے. سر آپ ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، آپ ان کو وہ دیکھتے ہیں، دنیا کو پتہ ایسا ہے. دبئی میں بھی ایسا ہی تھا. سر یہ آپریٹ آؤٹ آف دبئی کر رہے تھے، لیکن دبئی نے کیا کیا کہ جب فیٹف نے اس کے اوپر تیزی دکھائی تو دبئی نے راتوں رات کلیم ڈاؤن کیا. پہلے آپ دبئی کے اندر کہیں بھی کسی بھی بینک میں یہی کہہ رہے تھے مرزا اختیار بیگ صاحب، یہی کہہ رہے تھے نا، وہ 10 لاکھ درہم جمع کریں، 20 لاکھ درہم جمع کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن اب آپ 37,300 سے زیادہ اگر آپ جمع کراتے ہیں تو آپ سے اتنا لمبا KYC کرتے ہیں کہ آپ کہیں گے میں پیسے واپس لے کے جاؤں. ملک صاحب میرے پاس ٹائم نہیں رہا. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر ایک عام آدمی دیکھ رہے ہیں ہمارے جانے، کیا آدمی اگر انویسٹ کرے تو کہاں کرے کوئی پراپرٹی لینا چاہتے؟ دیکھیں جہاں تک کراچی کی بات ہے، بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، بیرے بھی ہے، کچھ لوگ بیرے میں کر رہے ہیں، کچھ اور اسکیمیں ہیں جہاں کراچی کی اسکیم 33 ہے، مہمار ہے، جہاں جہاں لوگوں کی اماؤنٹ کا اپروچ ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو موسٹ سیکیور انویسٹمنٹ ہے سر وہ DHA میں کریں، اسلام آباد میں کریں، کراچی میں جہاں DHA سٹی انویسٹمنٹ بہترین انویسٹمنٹ ہے سر. سب سے سیکیور DHA. اور میرا ایک میسج آخری الفاظ گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ کے توسط سے میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں ریونیو جنریٹر ہم ہیں، فورن ریمیٹنس ہم منگواتے ہیں، ہمیں آپ رجسٹرڈ نہیں کرتے، ہمارا کمیشن سیکیور نہیں ہے. تو جناب والا ہم تو اس وطن عزیز کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں رجسٹرڈ تو کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ اس پہ ہم FATF پہ ایک اور پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں تچنا بھی نہیں، لیکن جو بھی بات ہوئی اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.